بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی تک آپ نے غزل گو شعراء، نظم نگار شعراء اور قصیدہ گو شعراء کی حالات زندگیاں پڑھی۔ آج آپ رباعی گو شعراء میں سے میر انیس کی حالات زندگی پڑھیں گے۔ میر انیس کا اصل نام میر بابر علی ہے اور انیس تخلص۔ پہلے حزین تخلص لکھتے تھے، بعد میں ناسک کے کہنے پر اپنا تخلص بدل دیا اور انیس اختیار کیا۔ آپ کے والد کا نام میر خلیق تھا۔ معروف مثنوی سحر البیان کے خالق میر حسن ان کے دادا تھے۔ آپ کے جد امجد میر امامی تھے، جو ہرات سے ہجرت کر کے شاہجہاں کے عہد میں ہندوستان وارد ہوئے تھے۔ 1803 عیسوی کو گلاباڑی فیض آباد میں آپ تولد ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت ماں کی آغوش میں ہوئی۔ عربی فارسی مولوی حیدر علی اور مفتی حیدر عباس سے پڑھی۔ فنون سپہ گری اور فن شہ سواری سے بھی آپ واقفیت رکھتے تھے۔ شاعری میں آپ اپنے والد سے اصلاح لیتے تھے۔ ابتدا میں آپ غزل کہتے تھے، یعنی کہ آپ نے اپنی شاعری کی ابتدا غزل سے کی ہے۔ بعد میں والد کے کہنے پر انہوں نے مراثی کہنے شروع کیے۔ میر بابر علی انیس کو دشت کربلا کا عظیم سیاح قرار دیا جاتا ہے۔ انہوں نے تقریباً 12,000 مراثی کہے ہیں اور 600 رباعیات اور 125 سلام بھی کہے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی مرثیہ 157 بند اور 1182 مصروں پر مشتمل ہے۔ میر انیس نے اردو میں مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی کو ایک اعلیٰ فن کا درجہ دیا۔ وہ ایک قادر الکلام شاعر تھے، ایک بات کو کئی ڈھنگ سے ادا کرنے میں ماہر تھے۔ وہ ایک اعلیٰ پائے کے مرثیہ نگار تسلیم کیے گئے ہیں۔ ان کے مرثیوں میں مختلف قسم کے اشخاص کی سیرت و کردار کی سچی اور اچھی تصویریں نظر آتی ہے۔ مرثیہ گوئی کے علاوہ میر انیس کو رباعیات گوئی میں بھی استاد تسلیم کیا گیا۔ ان کی چست رباعیوں میں علم و حکمت اور اخلاق کے نقطے بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی بعض رباعیات ایسی زوردار اور چست ہے کہ وہ ضرب المثل کے طور پر دہرائی جاتی ہے۔ آپ ایک خوددار انسان تھے۔ زندگی میں آپ نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ آخری عمر میں آپ بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ بالآخر 19 شوال 1291 ہجری بمطابق 10 دسمبر 1974 عیسوی کو لکھنؤ میں انتقال کر گئے۔ اپنے بعد واقع چوبہ داری محلہ میں دفن ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا موضوع مکمل ہوا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔